ریزروز کے حوالے سے آپ نے جو بات کی تو یہ اس کے لیے پھر فوری طور پہ اقدامات کیا اٹھانے ہوں گے؟ آسان الفاظ میں ذرا ناظرین کو سمجھائیے گا کہ آنے والی حکومت ایسا کیا کرے کہ یہ جو صورتحال ہے ریزرو بڑھانے والی، خاص طور پر اگر میں بات کروں تو یہ بہتری کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے۔ دیکھیے، ایک طرح سے کچھ جادو کی چھڑی کا بھی ذکر ہوتا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایک نیا ادارہ ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسلٹی، جو SIFC جو ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ باہر سے انویسٹمنٹ آئے اور اس پیمانے پہ آئے کہ 70 ارب ڈالر اگلے 3 سال میں آ جائیں۔ تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقیناً آپ کے ریزروز میں نمایاں طور پر اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے، مگر ابھی تک کوئی انڈیکیشن ہمیں نہیں ملا۔ البتہ جو میرے خیال سے جو مناسب اقدامات آپ کو لینے پڑیں گے، باہر سے پیسہ آئے یا نہ آئے، سب سے پہلے دیکھیے، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو برآمدات ایکسپورٹس ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں۔ بجلی کے نرخیں اور آپ کے گیس کے نرخوں میں جو نمایاں طور پر بے تحاشا اضافہ کیا جا رہا ہے، ہماری کمپیٹیٹیونیس بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ ایک طرف کاسٹس بڑھ رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے روپے کو آرٹیفیشلی اسٹرینتھن کر کے رکھا ہوا ہے، تو نتیجہ یہ کہ ایکسپورٹرز بری طرح سے سکویز ہو رہے ہیں، اور آنے والے ہفتوں مہینوں میں آپ دیکھیں گے خدا نخواستہ کہ ہمارے برآمدات گرنا شروع ہو جائیں گے۔ اس پالیسی کو بالکل فنڈامنٹلی بدلنا ہے، اور ایکسپورٹس آپ کا جیسے کہتے ہیں نا بدن کا خون ہے، لانگ رن میں یہی آپ کو نکالیں گے۔ دوسری طرف امپورٹس میں آپ نے اس وقت فزیکل ریسٹرکشنز لگائے ہوئے ہیں اسٹیٹ بینک نے، وہ بھی نامناسب پالیسی ہے، اور آپ کو ایکسچینج ریٹ کو استعمال کرنا چاہیے، اور پرائیورٹی بیسس پر آپ امپورٹس کو اس طرح سے کنٹرول کریں۔ اچھا پاشا صاحب، ایک اور چیز یہ، یعنی اب جب نیا معاہدہ جب ہوتا ہے IMF سے، تو وہ سر پہ کھڑا ہمارا منتظر ہے، تو ہم نے دیکھا کہ سخت فیصلے لینا ضرورت بن جاتی ہے کسی بھی سٹنگ گورنمنٹ کی۔ تو اب یہ گورنمنٹ جیسے ہی آئے گی، ساتھ ہی پھر IMF سے معاہدہ، تو آنے والی گورنمنٹ جو پہلا ایک گفٹ دے گی عوام کو، وہ تحفے کی صورت میں مہنگائی دے گی، سخت ترین فیصلے جن پر امپلیمنٹیشن ضروری ہوگا، یا اس پر تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھا جائے گا؟ ظاہری بات ہے آتے ہی گورنمنٹ سخت فیصلے اگر کرنا شروع کر دے گی، جو کہ شاید معیشت کے حوالے سے ضرورت بھی ہوگی، حالات تقاضا کریں گے اس کا، IMF کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، تو کیا اس چیز کا ہمیں عوام کو کوئی ریلیف مل جائے گا کہ حکومت نے آتے ہی اس پر ذرا ہاتھ ہلکا رکھا، صرف اس لیے کہ آتے ہی وہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن والی بات؟ جی، آپ بالکل مناسب کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، بات چیت میں کچھ وقت لگے گا، اس لیے کہ آنے والا پروگرام یقیناً 3 سال کا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہوگا، اور اس میں جو ریفارمز کا ایجنڈا ہوگا وہ 3 سال پر اسپریڈ اوور ہوگا۔ یقیناً پہلے سال آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ جو آپ کو مختلف اقدامات لینے پڑیں گے، وہ بجٹ آنے والا ہے اگلے سال کا جون کے مہینے میں، اس میں آپ کو نمایاں طور پر بڑے اقدامات لینے پڑیں گے۔ اس میں ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ آپ اگر ٹیکس کے نظام کو پھیلانا چاہتے ہیں تو اس طرح پھیلائیں، پروگریسولی پھیلائیں، جس میں امیر طبقہ جو ہے ان پر تھوڑا سا بوجھ کا اضافہ ہو، اور دوسری طرف خرچوں کی کمی کریں، اس میں پرائیویٹائزیشن جو ہے SOEs میں بات کریں پاشا صاحب، امیر طبقے کے حوالے سے آپ نے بات کی، بات ہر دفعہ ہم سنتے ہیں، اور آپ جیسے جو قابل شخصیات ہیں جو معیشت پہ گہری نظر رکھتے ہیں، جنہوں نے بال سفید کیے ہیں اس چیز کو سمجھاتے آپ پڑھاتے بھی ہیں، وزیر بھی رہ چکے ہیں، یہ باتیں ہم سنتے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن کا جب ٹائم آتا ہے تو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا ہے ان باتوں کو۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ سوال پوچھ رہی ہوں، کیوں؟ بات دراصل یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا اسٹیٹ کیپچر، ہماری ایلیٹ جو ہے وہ پالیسیز پہ چھائی ہوئی ہے، مگر دیکھیے ایک وقت ایسا آتا ہے ملک کی تاریخ میں جب حالات اس حد تک پریشان کن ہو جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ قیمتوں کے اضافے کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے خدا نخواستہ ایک وقت خدا نخواستہ ایسا آئے کہ جب لوگ راستوں پر آ جائیں۔ اس چیز کو اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے،
اور IMF نے واضح طور پر خود کہا ہے کہ آپ کو پروگریسو ٹیکسیشن لانا ہے. ایگزیکٹلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.